ہندوستان کے اور ہندوستان سے باہر دوسرے ممالک پوری دنیا میں آپ کی خطابت سنی جاتی ہے۔ اس سے میری مراد حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب ندوی مبلغ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، اور اسی طرح آج کے اس پروگرام کے اور ہم سب کے عزیز مقرر اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے معقر استاد محترم جناب حضرت مولانا فرمان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ اب تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سامعین کو محدود فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا القرآن مأدبة الله في الأرض فتعلموا من مأدبته. آج کے اس پروگرام کے دینی اور ایمانی اور اسلامی بھائیوں اور پردہ نشی خواتین اور چھوٹے بچوں، یہ موقع جس میں ہم اور آپ جمع ہیں بہت مبارک موقع ہے، بہت محترم موقع ہے اور بہت مقدس موقع ہے۔ اس طرح کے مواقع انسانی زندگی میں بہت کم آیا کرتے ہیں جس میں انسان کی قسمت چمک اٹھتی ہے اور وہ بلندیوں کا سفر طے کرتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے آپ حضرات کو بلکہ ہم تمام لوگوں کو آج کا یہ موقع نصیب ہوا ہے جس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں 3 نعمتیں دیکھا جائے تو بہت ہی اہم ہیں اور بہت قیمتی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ رب العزت نے انسان کو، ہم کو اور آپ کو، ہر چھوٹے اور بڑے کو عطا فرمائی ہے، وہ انسانیت کی نعمت ہے۔ یہ انسانیت یا انسان ہونا اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس انعام کے مقابلے میں سارے انعامات ہیچ ہیں، کمتر ہیں اور ان کی زیادہ وقعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جانور نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیڑے مکوڑے نہیں بنایا،
اللہ تعالیٰ نے ہم کو حشرات الارض نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو درندہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پرند اور چرند کی قسم کی مخلوقات نہیں بنائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اور انسانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین شکل و صورت میں، بہترین حیت میں، بہترین حلیے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو جو عزت بخشی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان جو مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شکل و صورت عطا فرمائی ہے جو شکل و صورت پوری کائنات میں کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، تالاب کو وجود بخشا، اور ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان اور زمین اور دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ تو سب سے یہ کہا کہ کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کے مطابق وہ چیز دنیا میں وجود میں آ گئی۔ لیکن یہ انسان جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، بلکہ ہم اسی قسم سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے خلقتہ بیدی، کہ یہ انسان جو دو پیر رکھتا ہے، دو ہاتھ رکھتا ہے، جو کان رکھتا ہے، جو منہ رکھتا ہے، جو دو آنکھیں رکھتا ہے، جو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اتنی محبوبیت کی صفت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اس کو تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے معزز اور سب سے محترم بنایا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو ہم انسانیت کے نام سے جانتے ہیں، اس کو ہم اللہ رب العزت کی عظیم نعمت کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ایک دوسری نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، ہم کو کلمہ گو بنایا، ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کا مخاطب بنایا، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ہمارے لیے قبلہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا۔ تو یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، قرآن کی دولت سے سرفراز فرمایا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ روشنی میں ہوتا ہے، اور جو عام انسان ہوتا ہے وہ تاریکی میں ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی مقصد اور کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص نور میں ہوتا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو نور دیا، اس کو روشنی دی، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں سفر کر رہا ہے اور اسے راستہ نہیں ملتا ہے؟ تو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کلمے کی صفت عطا فرمائی ہے، یہ کلمے کی صفت ایسی ہے کہ انسان کو روشنی میں، نور میں، اور انسان کو بہت عظیم جگمگاہٹ میں انسان کو منتقل کرنے والی صفت ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے مثل الذی یذکر ومثل الذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کی سورتوں کو یاد کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ ناس پڑھتا ہے، سورہ فلق پڑھتا ہے، نمازوں میں مشغول رہتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کے فرائض ادا کرتا ہے، حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے، حقوق العباد کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے فرما رہے کہ وہ زندہ ہے، وہ ایسا ہے جس کے اندر حرارت ہے، جس کے اندر حیات ہے، جس کے اندر حرکت ہے، وہ کبھی بھی اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو مردہ ہوتا ہے۔ مثل الذی یذکر ومثل الذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرے وہ زندہ، اور جو اللہ کو نہ یاد کرے وہ مردہ، اور ایسا مردہ ہے کہ جو اس کو لوگ اٹھائیں اور لا کر قبر میں ڈال دیں اور اس پر منو مٹی ڈال دیں۔
یہ انسان کی حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوسری نعمت عطا فرمائی ہے، یہ ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، دین کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے۔ یہ جو بچے ابھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کی حلف کے ساتھ، اللہ کی قسم کے ساتھ یہ حدیث نقل کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بڑے بڑے ملینر ہیں، بلینر ہیں، اور ایسے مالدار ہیں کہ جن کے مالوں کو شمار قطار میں لایا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دین، قرآن، اسلام، ایمان صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، جس کو اپنا مقرب بناتا ہے، جس کو اپنا چہیتا بناتا ہے، جس کو اپنا لاڈلا بناتا ہے، جس کو اپنا منظور نظر بناتا ہے، جس کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، جس کو متقیوں کی صفت میں ڈالنا چاہتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دین کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ یہی کلمے کی طاقت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمے کی طاقت، نہیں کوئی معبود ہے سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اور اس کے تقاضے، یہ کلمہ اور اس کے مطالبات، یہ کلمہ اور اس کے احکام، یہ کلمہ اور اس کے تمام تفصیلات، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو زندگی سے بھی ہمکنار کرتی ہے اور انسان کو دنیا جہاں میں نیک نام کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے بزرگوں، شاید آپ کو یہ معلوم ہو کہ کلمے کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا خنسہ بنت تماثر۔ یہ بڑی عظیم صحابیہ ہیں، ان کے کئی افراد جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، کئی افراد جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن ان تمام کی شہادت کے بعد ان کے اندر ذرا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوسی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، جبکہ یہی صحابیہ ہیں کہ ان کے بھائی جن کا نام صخر تھا، ان کی موت ہوتی ہے تو انہوں نے اتنے اشعار کہے ان کے مرثیے میں، اتنے زیادہ اشعار کہے ان کے مرثیے میں کہ پورا ایک دیوان تیار ہو گیا۔ جو پہلے انہوں نے اشعار کہے تھے مرثیے میں، وہ اس وقت کے تھے جب وہ زمانے جاہلیت میں تھی، جب انہیں اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی، جب انہیں ایمان کی طاقت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب ایمان کی طاقت نصیب ہوئی، اسلام کی دولت سے وہ سرفراز ہوئی، قرآن کو انہوں نے پڑھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، آخرت کو پہچانا، قبر کی منزل کو انہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا، حشر و نشر کے سارے مسائل کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبر اور ضبط، شکیبائی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، انابت، اخبات اور اللہ رب العزت سے مانگنا اور لو لگانا ان کا شیوا بن گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے لڑکے کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے عزیز کا انتقال ہوتا ہے، اور اس انتقال کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور مجھے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کے نور نظر، لخت جگر اور اس کے بیٹے کو میں نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اس کو موت دی ہے، اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور مجھے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے فرشتوں، ابنوا لہو بیتن فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی شکرانے کا گھر رکھ دو۔ صرف ایک جملہ انسان کی زبان سے نکلے اور صبر و شکیبائی کا معاملہ کرے، انسان روئے اور چلائے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنایا کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی طاقت، دین کی طاقت، قرآن کی طاقت، اسلام کی طاقت ایسی ہے کہ انسان کے پورے وجود کو بدل کر رکھ دیتی ہے اور انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کو پسند کرنے لگتا ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور وہ نعمت ہے علم کی نعمت۔ علم کی نعمت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو خاص طور پر عطا کی گئی ہے۔ علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا، علم کے معنی ہوتے ہیں نالج،
علم کے معنی ہوتے ہیں گیان، علم کے معنی ہوتے ہیں پہچاننا، علم کے معنی ہوتے ہیں کسی کی تہ میں جانا، علم کے معنی ہوتے ہیں کسی کی معرفت حاصل کرنا، اس کا نام علم ہے۔ اب جب یہ علم آئے گا تو دو قسمیں اس کی ہو جائیں گی۔ بعض علوم وہ ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کا اس کو پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اور وہ فرض عین ہے۔ اگر کوئی شخص اس علم کو حاصل نہیں کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں مجرم، قرآن کی نظر میں مجرم، شریعت کی نگاہ میں مجرم، اللہ کے لیے کسی طرح سے وہ مقبول اور محبوب نہیں ہو سکتا۔ ایک علم وہ ہے جو فرض عین ہے، فرض عین۔ اس فرض عین کے سلسلے میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کا علم ہے، یہ جو حدیث کا علم ہے، یہ جو عقائد کا علم ہے، یہ جو عبادات کا علم ہے، یہ جو معاملات کا علم ہے، یہ جو اخلاقیات کا علم ہے، انسان کو انسان بنانے کا علم ہے، مسلمان کو مسلمان بنانے کا علم ہے، یہ وہ علوم ہیں جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا نوجوان، ہر ایک پر فرض ہے۔ ان بچوں نے جنہوں نے ابھی قرآن کریم ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اور ان کے پڑھانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ علم کے اس رشتے سے، علم کے اس عمل سے انہوں نے ان کو جوڑ دیا ہے، اور انشاءاللہ اس سیڑھی سے، اس زینے سے وہ ترقیوں کی طرف منتقل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ علم دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے علم کی اہمیت کو اس طور پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اور وحی کب نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی دستور نہیں آیا، کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی قانون نہیں آیا، کوئی نظام زندگی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے 570 سال کے بعد جو نبی بھیجا، جو رسول بھیجا، اور اس کے اوپر جو وحی نازل فرمائی، اس وحی کے اندر سب سے پہلے اللہ نے نماز کا تذکرہ نہیں فرمایا، روزے کا تذکرہ نہیں فرمایا، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں فرمایا، حج کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے اگر تذکرہ کیا ہے تو علم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ علم ہوگا تو یہ تمام چیزیں معلوم ہو جائیں گی، اور علم نہیں ہوگا تو انسان تاریکیوں میں، اندھیروں میں اور ظلمتوں میں بھٹکتا پھرے گا اور اس کو راستہ نہیں مل سکے گا۔ تو قرآن کریم نے یہی کہا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کیا ہے خون کے لوتھڑے سے۔ مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ علم کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی وحی میں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آیا انسانیت کے لیے، اس میں علم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور یہی وہ علم ہے جس کی طرف ان مکاتب میں، ان مدارس میں، ان درسگاہوں میں تلقین کرائی جاتی ہے، توجہ ان کی مبذول کرائی جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کی دو شاخیں ہیں، علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو فرض عین ہے، جس کے بغیر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی بچہ صحیح طور پر اللہ کا جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہی قرآن کا علم ہے، یہی مکاتب کا علم ہے، یہی مدارس کا علم ہے۔ ایک زمانہ اسی انڈیا پر گزرا ہے جس کو انگریزی دور کہا جاتا ہے، سامراجی دور کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایک انگریز تھا، اس کا نام تھا لارڈ میکالے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم نے ایسا سلیبس تیار کیا ہے، ہم نے ایسا نصاب تعلیم تیار کیا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا وہ من کے لحاظ سے امریکی اور برطانوی ہوگا، جسم کے لحاظ سے انڈین ہوگا۔ ہمارے علماء نے کہا، جن میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے اور اس وقت کے بڑے بڑے اختاب العلماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسے مدرسے قائم کیے ہیں، ہم نے ایسی درسگاہیں قائم کی ہیں، ہم نے ایسے مکاتب قائم کیے ہیں کہ جن کے پڑھنے والے جسم کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن دماغ کے لحاظ سے مکی اور مدنی ہوں گے، دماغ کے لحاظ سے قرآنی ہوں گے، دماغ کے لحاظ سے محمدی ہوں گے، دماغ کے لحاظ سے اخروی مزاج رکھنے والے ہوں گے۔ تو یہ مکاتب کا جو علم ہے، یہ وہی
ذہن بناتا ہے، ہماری روح بھی ہے اور ہمارا جسم بھی ہے، اور روح کی غذا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں، اور ہمارے جسم کی غذا یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر جو چیزیں دستیاب ہیں ان میں ہم مشغول ہوں۔ تو میرے بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کی دو شاخیں ہیں۔ علم کی ایک شاخ وہ ہے جو فرض عین ہے، اور یہ علم اگر ہم نے حاصل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم انسان ہیں، نہ ہم مسلمان ہیں، نہ اللہ کی نگاہ میں صحیح طور پر جاننے والے ہیں۔ اب دیکھیے، ابھی بچیوں نے اور بچوں نے جو قرآن کریم پڑھا، ماشاءاللہ اس میں رعایت کی گئی تھی، بڑی حد تک تجوید کی، لیکن انسان قرآن کریم کو یوں ہی پڑھے اور جیسے تیسے پڑھنا شروع کر دے اور صحیح طور پر ادا نہ کرے تو یہی قرآن ہمارے لیے عذاب کا اور یہ زحمت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ کوئی پڑھے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ الحمد بڑی ہاں ہے، اگر کوئی اس کو چھوٹی ہاں سے پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین تو اس کا مطلب ہے کہ ساری خرابی نعوذ باللہ اللہ کے لیے۔ مخرج کے صحیح طور پر نہ ادا کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ دے صراط الذین انعمت علیہم، انعمتا ہے، کوئی اس کی جگہ پہ پڑھ دے صراط الذین انعمت علیہم، غلط ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسے کوئی شخص یہ کہ نہیں ہم نماز اردو میں پڑھیں گے، فارسی میں پڑھیں گے، انگریزی میں پڑھیں گے، ہندی میں پڑھیں گے اور بنگالی میں پڑھیں گے اور بھی دیگر چینی زبان میں پڑھیں گے، جاپانی زبان میں پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی جب تک یہ عربی زبان نہ سیکھی جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے خاص کر دیا ہے کہ جمعے کا خطبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو بھی عربی میں دینا چاہیے، کیونکہ وہ ذکر ہے۔ تو نماز بھی عربی میں، ہماری دعائیں اللہ رب العزت کے فضل سے عربی میں جب ہوں گی تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صحیح طور پر ہم اللہ رب العزت کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہوں گے۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم جو ہم پڑھیں تو سب سے پہلے بات یہ، بنیادی بات یہ ہے، قرآن کریم ہم پڑھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان رکھیں کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے اسے اتارا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ عرصے میں یہ اسے اتارا گیا ہے۔ دوسری بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی ہما شما کا کلام نہیں ہے، کوئی اس کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کا ادب بھی ہو، اس کا احترام بھی ہو، اس کی طرف محبت کی نگاہ بھی ہو، اس کو پلکوں میں سجایا جائے، اس کو دلوں میں اتارا جائے، اور اس کے بعد یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو ہم اپنی زندگی کا جز بنائیں۔ اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ روزانہ جو عورت جو مرد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں گویا کہ اپنے سینے کو نور ایمانی سے بالکل بھر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں حدیث پاک میں آیا ہے البیت الذی لیس فیہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ انسان جس کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ویران گھر کی طرح ہیں، اور ویران گھر جو ہوتا ہے، غیر آباد گھر جو ہوتا ہے، اس میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، حشرات الارض ہوتے ہیں اور ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کو ادا کرنا اور قرآن کریم کو پڑھنا اپنی زبان سے یہ بنیادی ضرورت ہے، اور اچھا پڑھنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر کوشش نہیں کی قرآن کریم اچھا پڑھنے کی تو قرآن کریم رحمت کے بجائے زحمت ہو جائے گا، رحمت کے بجائے عذاب ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں صاف آیا ہے زینوا القرآن باصواتکم، لوگو قرآن کریم پڑھو تو اپنی آواز بناؤ، اپنی آواز بناؤ، اپنی آواز کے ذریعے سے اس میں نغمگی پیدا کرو۔ تغنوا بالقرآن، قرآن کریم کے ذریعے سے نغمگی پیدا کرو۔ وَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، اور جو گا کر قرآن کریم نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو نغمے کے ساتھ، سر کے ساتھ، لے کے ساتھ، خاص ذوق کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نہ حدیث کو حکم دیا گیا، نہ فقہ کو حکم دیا گیا، نہ ادب کے بارے میں حکم دیا گیا، نہ اور کسی فن کے بارے میں حکم دیا گیا۔ صرف قرآن کریم وہ ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ اس کو گا کے پڑھو اور ایسے اچھے انداز میں پڑھو کہ معلوم ہو کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔
ایسا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے صحابہ کرام کی اکثریت نے اسلام قبول کیا ہے. بہت کم لوگوں کو اس کا تذکرہ یہ تذکرہ معلوم ہوگا, بہت کم لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا کہ اسلم بالقرآن ہؤلاء ایک کتاب لکھی گئی ہے, اس میں لکھا گیا ہے کہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے صرف قرآن کریم کو اچھی تلاوت کے ذریعے سے سن کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اسلام کیسے سامنے آیا؟ قرآن کریم کو انہوں نے سنا اور بالکل مست ہو گئے اور قرآن کریم کے عاشق ہو گئے. حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی, انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور پھر وہ قرآن کریم کے عاشق ہو گئے اور اس کے دیوانے ہو گئے. اور بھی اخیر کے زمانے میں بعض ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو سنا اور غور کیا تو پھر قرآن کریم کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور محترم خواتین, یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم اپنے بچوں کو پڑھانا ہمارا اور آپ کا یہ دینی فریضہ ہے. سب سے پہلے ہم ماحول پیدا کریں گھروں میں, ہماری خواتین ماحول پیدا کریں گھروں میں روزانہ وہ ایک پاؤ یا ایک پارا جتنا پڑھ سکتی ہیں اس کا پڑھنے کا ماحول بنائیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے خود بخود اسی رنگ میں رنگ جائیں گے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ میں رنگو, مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت نہیں ہے. نکال کر پھینک دو ان کو گلی میں, نئی تہذیب کے ہیں انڈے گنڈے. یہ جو مغربی تہذیب آئی ہے یہ کہتی ہے کہ رات میں دیر سے سو اور صبح کو 10 بجے اٹھو, لیکن ہماری تہذیب یہ کہتی ہے کہ رات میں جلدی سو اور صبح فجر میں اٹھو اور پھر اس کے بعد اپنے ساری ایکٹیویٹیز کو اور ساری سرگرمیوں کو شروع کرو. جب ہمارے گھر کی خواتین, ہمارے بوڑھے, ہمارے نوجوان اس بات کا اہتمام کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اس ماحول میں آئیں گے وہ اس ماحول کے مطابق ان کو صحیح طور پر اپنا ماحول بنانا آسان ہوگا. میرے بھائیوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کا ایک حکم یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں, اور قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کا احترام کریں, اور قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور ان کے کام کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں, ان پڑھوں میں اپنے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے اور ان کو حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے اور ان کے دلوں کی صفائی بھی کرتا ہے, برے اخلاق سے دور بھی کرتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس سے پہلے وہ لوگ گمراہی میں تھے, اور قرآن کریم اور حدیث پاک جو پڑھی گئی اس میں بھی اس طرف اشارہ تھا کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا ایک بہت بڑا دسترخوان ہے. تو اے مسلمانوں, تم اس دسترخوان سے فائدہ اٹھاؤ. میرے بزرگوں, میرے محترم خواتین اور میرے بچوں, آج کا یہ جلسہ جو تکمیل ناظرہ کے عنوان سے منعقد ہوا ہے, اس کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم قرآن کریم سے اپنے رشتوں کو جوڑیں, قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. روزانہ کم سے کم قرآن کریم کے کچھ اجزاء کو پڑھیں, سمجھیں اور اس کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں. یاد رکھیے یہ علم فرض ہے, فرض عین ہے. بقیہ اور جو علوم ہے, چاہے انجینئرنگ ہو, چاہے طبابت ہو, چاہے ڈاکٹری ہو, چاہے سائنس ہو, چاہے میتھمیٹکس ہو, چاہے اور چیزیں ہوں, یہ تمام چیزیں ہیں فرض کفایہ. فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اگر معاشرے کے کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں تو دوسروں سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. جیسے جنازے کی نماز ہے, کچھ لوگ اگر جنازے کی نماز پڑھ لیں تو دوسروں پر وہ فرض نہیں ہے. تو ایک چیز ہے فرض اور ایک چیز فرض عین اور ایک چیز ہے فرض کفایہ. ان دونوں باتوں کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ چند نوجوان جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے وہ بڑی مستی کی عمر ہوتی ہے, بڑی تفریح کی عمر ہوتی ہے. ایک مرتبہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ چلیں ہم تھوڑے تفریح کے لیے. چنانچہ وہ گئے, تفریح کے لیے نکلے. رہے ہوں گے 8-10 لڑکے. راستے میں ایک ندی تھی, راستے میں ایک دریا تھا. اس دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی. چنانچہ ان لوگوں نے ملاح سے کہا کہ چچا جان ہمیں اس کشتی پر سوار کر لیجئے, ہم دریا پار کر کے آگے جائیں گے, وہاں تفریح کریں گے. ان نوجوانوں نے اس میں
اپنے آپ کو سوار کیا اور اس ملاح نے ان سے جو کرایہ لینا تھا ان سے کرایہ لیا۔ بیچ دریا میں جب وہ پہنچے تو ایک نوجوان نے اس بیچارے ملاح سے پوچھا، چچا جان کیا آپ نے ہسٹری پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹے ارے یہ ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ ہسٹری مانے تاریخ۔ پھر ایک نے پوچھا چچا جان آپ نے باٹنی پڑھی ہے یعنی علم نباتات کا علم؟ ایک نے پوچھا چچا جان آپ نے زولوجی پڑھی ہے یعنی علم الحیوانات؟ وہ بیچارہ ملاح جو صبح سے شام تک کام کرتا تھا اس کو یہ تمام تفصیلات کہاں معلوم تھی۔ ایک نے پوچھا چچا جان آپ نے جغرافیہ پڑھا ہے، آپ نے کوئی اور سائنس پڑھی ہے؟ وہ بالکل حیران و پریشان تھا کہ کیا یہ کسی انسان کے نام ہے یا کسی محلے کے نام ہے یا کسی علم کے نام ہے۔ وہ جب کچھ جواب نہیں دے سکا تو ان نوجوانوں نے جو جوانی کی عمر ہوتی ہے مذاق اڑانے کی، ان لوگوں نے کہا کہ چچا جان آپ نے آدھی عمر اپنی ضائع کر دی، آپ نے باٹنی نہیں پڑھی، آپ نے زولوجی نہیں پڑھی، آپ نے میتھ نہیں پڑھا، آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی، آپ نے سائنس نہیں پڑھی، آپ نے دیگر علوم حاصل نہیں کیے، آپ نے اپنی آدھی عمر ضائع کر دی اور آدھی عمر آپ نے یہی ملاحی کا کام کیا اور کچھ نہیں کیا۔ تھوڑی دیر میں دریا میں طوفان آیا، موجوں کا تلاطم ہوا، کشتی ڈاواں ڈول ہوئی، اب ادھر سے ادھر ہونے لگی۔ ایسے موقع پر ملاح نے بہت ہی سنجیدگی سے پوچھا، ارے میرے پیارے بیٹو، میرے پیارے بچوں، کیا آپ نے تیراکی سیکھی ہے؟ کیا آپ نے تیرنا سیکھا ہے؟ ان لوگوں نے کہا چچا جان ہم نے تو یہ تیراکی سیکھی نہیں۔ تو ملاح نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ میں نے اگر ہسٹری نہیں پڑھی تھی، سائنس نہیں پڑھی تھی، زولوجی نہیں پڑھی تھی، باٹنی نہیں پڑھی تھی اور بھی دیگر علوم حاصل نہیں کیے تو ہم نے آدھی عمر ضائع کی تھی، ہم نے آدھی عمر برباد کی، اور آپ نے تیراکی اور پیراکی نہیں سیکھی ہے اور اب یہ کشتی ڈوبی اور تب ڈوبی، تو ایسے موقع پر آپ نے تو گویا کہ آپ بھی ڈوبیں گے، آپ نے پوری عمر ضائع کر دی، پوری عمر برباد کر دی۔ تو میرے بھائیوں مجھے اس واقعے کو بیان کر کے کہنا یہ ہے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ اس واقعے کو بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو علوم ہیں، چاہے عصری علوم، ماڈرن علوم جن کو کہا جائے، وہ علوم ایسے ہیں کہ جن کا حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن جو بنیادی علوم ہیں یہ قرآن اور حدیث کے، اگر آپ نے چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھے ہو یا نوجوان، اگر حاصل نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے پوری عمر ضائع کر دی، پوری عمر برباد کر دی، اپنے آپ کو اپنا بھی گھاٹا کیا، بچوں کا گھاٹا کیا، خاندان کا گھاٹا کیا، رشتہ داروں کا گھاٹا کیا، اعزا وقارب کا گھاٹا کیا، محلے والوں کا گھاٹا کیا۔ لہٰذا اس علم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور روزانہ اس کے لیے اپنا وقت نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کی قدر کرنے اور اس علم کے حاملین کو صحیح طور پر ان کا مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی بہت حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے جنہوں نے قرآن کریم کا بھی ناظرہ مکمل کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اور بھی تجوید حروف کے ساتھ اور بھی معرفت وقوف کے ساتھ اور بھی اچھے انداز میں اچھے لے کے ساتھ قرآن کریم کو تلاوت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔